صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے چکن بریانی، اور اسی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جہاں تک قرآنی قصے کی بات ہے، تو آج ایسے انوکھے پرندوں کی بات ہونی ہے جو ذبح ہو کر پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں چکن کی میرینیشن کے لیے سبزیوں کو کٹ کر لوں گی، اور پھر چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ان ساری سبزیوں کو اس کے اندر ڈال دوں گی، اور سارے اسپائسز بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دوں گی۔ تو آئیں توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بار عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اسی طرح ہلا ملا لو، پھر تم ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جی ہاں، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک گدھ، ایک کبوتر اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا، اور ایک مدت تک ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو پکارا، یا ایھا الدیگ یعنی اے مرغ، یا ایھا الامامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤس یعنی اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں پر سے قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندوں کا گوشت پوش سے 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے، جی ہاں بلا سروں کے، کیونکہ ان کے سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر پھر دانہ دن کا چگنے لگے، اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں بیان ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سن لیا، اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ اب اس مبارک واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ علماء نے اس مبارک واقعے کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو نام لے کر پکارا۔ اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا ہے، اور ایک نبی پیغمبر جو ہیں وہ ان مردوں کو پکار رہے ہیں، تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو شرک کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور
کوئی نبی جو ہے وہ ہرگز شرک کا کام نہیں کرے گا. تو جب مرے ہوئے مردوں کو پکارنا شرک نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اور شہیدوں کو جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جو ان معاملات پر اعتراض کرتے ہیں ان کو تھوڑی دیر تک سر جھکا کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو قرآن واقعے کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کا نور نظر آ جائے گا. جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا چکن جو ہے وہ پکنے کے قریب ہے. میں نے کیا یہ تھا اس کے ساتھ کہ سارے مسالے اور ساری چیزیں مطلب ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن کا پیسٹ اور جتنے بھی اسپائسز ہیں ان کو دہی کے اندر ملا کے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا. اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اس کو پکا لیں، اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں، تو اس سے چکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اچھا آئے گا. اور یہاں میں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے پانی میں نے رکھ دیا ہے. پانی جب زیادہ بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر چاول ڈال دیں گے. تو چاول میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور آپ نے ان چاولوں کو بالکل زیادہ پکانا نہیں. اچھا، جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اس میں تصوف کا بھی ایک نقطہ ملتا ہے. اس واقعے سے تصوف کا یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ جو تھا نا وہ ایک بری خصلت اس کے اندر شامل تھی. مثلا مور جو تھا اس کو اپنی شکل و صورت پر گھمنڈ تھا، اور مرغ جو تھا وہ کثرت شہوت کی وجہ سے اس کے اندر بری خصلت تھی. گدھ جو تھی اس کے اندر بہت زیادہ لالچ اور ہرس پایا جاتا ہے، اور کبوتر جو ہے وہ اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور کرتا ہے. ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا مطلب ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ سوچیں تو آپ کو اس کے اندر یہ سمجھ آئے گی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت عطا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے. مور کو ذبح کرے مطلب کہ اپنی شکل و صورت کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے مطلب اپنے ہرس اور اپنے لالچ کو ختم کر دے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبے کے غرور پر چھری چلا دے. اور اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالی اپنے دل کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا، تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. جس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہی فیڈ بیک دے گا. اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گی کہ اگر اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہیں تو ان کو لیکچر سمجھ میں آ رہا ہوگا تو وہ کوئی کویسچن پوچھیں گے، لیکن جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. تو آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ قرآنی واقعات کیسے لگ رہے ہیں، اور میری ریسپی جو میں بناتی ہوں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ ایک اور قرآنی واقعہ سنیں گے، اور انشاءاللہ اس واقعے سے بھی ہم بہت کچھ گین کریں گے. پیچھے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ تابوت سکینہ کی انفارمیشن شیئر کی تھی، تو میں آج آپ سے یہ کویسچن پوچھتی ہوں کہ ہیکل سلطانی کے بارے میں اگر کسی کو پتہ ہے تو ضرور بتائے. آپ کیا جانتے ہیں ہیکل سلیمانی کے بارے میں؟ یہ کیا ہے اور کس لیے بنایا گیا تھا؟ تو جس کو پتہ ہے وہ ضرور آ کے بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ایک ویڈیو ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں، اور نماز کی پابندی کریں کیونکہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہے. اور درود پاک ضرور پڑھتے رہیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. آؤں گی میں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.